اللہ نے آپ تمام طلباء کو یہ بڑی سعادت عطا فرمائی ہے کہ اپنے پسندیدہ بندوں میں آپ کو شمار کیا، جس پر اللہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور یہ بغیر کسی کسب کے اور بغیر کسی ہماری سابقہ کوشش کے اللہ نے آپ طلباء کو تجویز کیا، جیسے قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم چن لیتے ہیں، وارث بنا دیتے ہیں اپنی اس کتاب کی خدمت کے لیے ان کو۔ فرمایا کہ جن بندوں کو ہم چنتے ہیں اپنے بندوں میں سے، ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا ہے اپنی اس کتاب کا اور اپنے اس دین کی خدمت کا، کن کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، ان بندوں کو جو ہماری بارگاہ میں مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ تو چنیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین، پھر آگے اس کی 3 کیٹیگری قرآن نے ذکر کی ہے، اور اس 3 کیٹیگری کے حوالے سے ام المومنین میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ سے روایت رہتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ 3 کیٹیگری جو آگے ذکر آ رہی ہے، جو اس جن کو کتاب کا وارث بنایا، کچھ جم کر رہے، تقوی و طہارت کے ساتھ مضبوط رہے، اور جو قرآن و سنت نے پڑھا اس پر عمل پیرا ہوئے۔ کچھ یہ تھے کہ حوادث زمانہ کا شکار ہوئے لیکن پھر بھی کتاب کے ساتھ تمسک رہا، تعلق رہا۔ تو اللہ نے ان تینوں جماعتوں کی مغفرت اپنے دین کی خدمت کے لیے فرمائی ہے، اور انہیں اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ اور ان تینوں کو اللہ رب العالمین نے وارث بنایا۔ ہاں مدارج تھے تقوی کے اعتبار سے کہ اس میں بہت زیادہ پختگی اور کمال تھی، کچھ اس سے تھوڑے کم تھے، کچھ اس سے کم تھے، لیکن دین کی خدمت کی برکت سے اللہ رب العالمین جل وعلا ان تینوں کو جنتی قرار دیتا ہے۔ اہل علم کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے بعثت معلما، اللہ نے مجھے خود استاذ اور معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسلام اور اللہ کی بارگاہ میں جس تعلیم کی سب سے بڑی قدر ہے، حیثیت ہے، وہ قرآن و سنت کی تبلیغ اور اشاعت ہے۔ اور آج کا جو دور کہ اصل اولو الامر جو ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عام مسلمانوں کو جو اطاعت کا حکم دیا ہے سورۃ النساء میں، اس میں اس کے 3 درجے بیان کیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور واولی الامر منکم، یہاں کا ایک معنی اگر خلافت کا لے کہ تم میں جو اولو الامر ہیں، حکم کو نافذ کرنے والے ہیں، تو ان کی تم اطاعت کرو۔ اب اس میں سمجھنے کے لیے چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اس آیت میں 3 کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، عز اسمہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور تیسرا اولو الامر کا ذکر ہے، لیکن 3 ذاتوں کا ذکر ہوا ہے، اور اطاعت کا لفظ مستقلاً جو ہے وہ 2 ذاتوں پر بولا گیا ہے، یعنی اللہ پر اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری جو ذات ہے یعنی اولو الامر جو ہے، ان کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مستقل مطاع جو ہے، جن کی اطاعت کی جائے گی، وہ اصل میں تو اصل الرسول اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اسی نے اپنے بندوں پر جسے اپنے فضل سے، اپنی عطا سے شارع اور جسے مطاع بنایا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، تو حضور سید عالم کو جو مطاع بنایا ہے کہ جن کی اطاعت کی جائے، اس کے بعد جو تیسرا درجہ ذکر کیا اولو الامر، ان کے ساتھ اللہ نے اطاعت کا لفظ نہیں ذکر کیا، اور پھر آگے ذکر فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اولو الامر اگر تم میں فیصلہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس اختلاف کو نبھانے کے لیے جو اتھارٹی اور سورس اور ماخذ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات۔ یہ ایک تو اس میں بات واضح ہو جاتی ہے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ اس آیت سے ہر گروہ نے جو اسلام کے خلاف تھا، اس آیت کی تشریح اور تعبیر کو خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا اصل مقصد جو اہل سنت نے سمجھا اللہ کے فضل سے، وہ بالکل ٹھیک تھا کہ یہاں اولو الامر سے مراد آیا وقت کا خلیفہ حکومت ہے یا علماء ہے۔ تو ہمارے نزدیک دونوں تفسیر اپنی جگہ پر مقبول ہے۔ اگر یہاں اولو الامر سے مراد خلافت لی جائے تو ان سے مراد وہ لوگ جو جامع شرائط ہیں، جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان تمام شرائط، جیسے خلفاء راشدین جو خلافت خاصہ تھی 30 سال کی قید کے ساتھ خلافت خاصہ، اس کے بعد خلافت عامہ، ان میں بھی کئی صالحین لوگ گزرے ہیں، جس طرح کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے بعد پہلے آئے ہیں خلافت عامہ کے، کیونکہ خلافت خاصہ 30 سال کے ساتھ قید ہے، جو حضرت سفینہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور وہ خلافت جو حضرت مولا مرتضیٰ پر
یا تفصیل اگر اس کی ڈیٹیل میں لیں تو پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ پہ وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو 30 سال یعنی حضور کے مزار میں جانے کے 30 سال کا بعد کا جو عرصہ ہے، اس کے بعد جو نیک بادشاہ آئے ہیں ان کی خلافت کو ہم اہل سنت خلافت عامہ کہتے ہیں، اور ان کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو شرائط پیچھے خلافت خاصہ کی۔ اکثر آپ کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں اور پڑھیں گے آگے اصولوں میں، جیسا کہ آپ نے شرح عقائد میں بھی پڑھا کہ خلافت کے لیے خلیفے کا افضل ہونا شرط نہیں ہے، یہ خلافت عامہ کی تعریف ہے، لیکن خلافت خاصہ کے اندر ایک شرط ہے کہ جو خلیفہ ہوگا وہ اپنے بعد والے سے زیادہ افضل ہوگا۔ ادھر پھر تفضیلی اندی مترفضہ چھپے شیعہ وہ اس قسم کے ڈرامہ کرتے ہیں کہ جناب دیکھیے یہاں پر تو ہم نے شرح عقائد پڑھی، شرح موقف پڑھی، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ خلیفے کا اپنے دور میں افضل ہونا شرط نہیں ہے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ خلافت عامہ سے متعلق ہے۔ رہے خلافت خاصہ، تو خلافت خاصہ کی ترتیبی افضلیت پر ہے، جو اپنے بعد والے سے بڑا مرتبہ اور مقام میں افضل علی الاطلاق تھا، تو وہ جو ہے وہ پہلا خلیفہ بنا۔ اس کی دلائل جو اب اپنی جگہ پر موجود ہیں، جو وقتاً فوقتاً آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جامع ترین رسالہ مطلع القمرین جو اعلیٰ حضرت نے صرف 22 سال کی عمر میں اس کو مرتب کیا تھا، وہ رسالہ اس پر دال ہے کہ جو اہل سنت کے ضروریات کے جو مسائل ہیں، خصوصاً خلافت اور افضلیت کا مسئلہ وہاں ذکر کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولو الامر سے مراد اگر خلیفہ جامع شرائط ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، مدبر ہو، شجاع ہو، جو اس کے شرائط ہیں وہ اگر 30 سال کے بعد لوگوں میں پائے جاتے ہیں، حضرت معاویہ ہے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان کے بعد جو نیک یا چند جو صالحین آئے ہیں جن کو اہل سنت و جماعت گویا کہ صالحین میں شمار کرتے ہیں، اچھے بادشاہوں میں شمار کرتے ہیں اور اچھے امیروں میں شمار کرتے ہیں، تو وہ بھی اس سے مراد ہے۔ لیکن آج ایسی خلافت یا ایسے حکمران مفقود ہو چکے ہیں۔ آج جو ہوا الیکشن میں آپ نے دیکھا سب چور چکار قسم کے، اور جمہوریت تو ایک لعنت سے کم نہیں ہے کہ جس میں ایک ذی علم اور عالم کا ووٹ اور ایک بھکاری اور چور اور ظالم کا ووٹ برابر ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے یہ معیار نہیں دیا ہے، شریعت نے گواہی کے لیے ہر ایک درجہ رکھا، کہاں ایک متقی پرہیزگار کی گواہی اور کہاں ایک زانی شرابی اور چور اور لٹیرے کی گواہی۔ تو لہٰذا اس کی بات نہیں۔ آج اولو الامر کا معنی یہ ہے کہ مجتہدین فی الاسلام اور علماء کہ خلافت بصورت ریاست تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن خلافت بصورت کتاب کی تعلیم کے ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ ریاست کی 2 جہتیں ہیں نا، ایک جہت نیابت رسول کی ہے اور ایک جہت جو ہے وہ زمین پر غلبے کی ہے۔ یہ دونوں شرائط کے جامع تو وہی تھے جو اصل خلیفہ تھے، جن کو زمین پر غلبہ بھی ملا تھا، اور نیابت رسول جن کی جناب جو ہے نفس ناطقہ یعنی روح جو ہے وہ رسول اللہ کے مزاج کے قریب تھی، صاحب تقویٰ بھی تھے اور زمین پر غلبہ بھی تھا۔ لیکن بعد والے جو خلیفہ آئے، جو خلیفہ کہلائے یا امیر کہلائے، خلافت عامہ میں مخصوص لوگوں کے علاوہ جن کی میں نے بات کی ہے، انہیں زمین پر تو غلبہ ملا تھا، جیسے مغل بادشاہ آ گیا، فلانا آ گیا، ڈھمکانا آ گیا، اب زمین پر تو ان کو کنٹرول تھا، لیکن نیابت رسالت کی ان کے ساتھ کوئی تعلق اور نسبت نہیں تھی، تو اس کو بھی خلافت نہیں کہا جائے گا اور اسے بھی اولو الامر نہیں کہا جائے گا۔ آج علماء ہیں جنہیں تعلیم اور تقوی کے اعتبار سے حضور سید عالم سے باطنی نسبت تو ہے، لیکن ظاہری سکوت ہے، ظاہر مفقود ہے، یعنی غلبہ نہیں ہے زمین کے اوپر، لیکن ان پر اولو الامر کا اطلاق ہوگا۔ اس لیے غیر مقلدین کے مقابلے میں جب آیت ہم پڑھتے ہیں تقلید کے مسئلے پر، تو یہاں پر وہ سارے وہ دلائل لا کر پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے اولو الامر پڑھا ہے تو اس اولو الامر سے مراد تو بادشاہ ہے، تو میں نے اس لیے آپ کو تطبیق بتا دی ہے کہ وہ بادشاہ کس معنی میں ہے، خلیفہ کس معنی میں، اور آج علماء بالخصوص مجتہدین سرکار امام اعظم، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ان کے ساتھ جڑنے کا حکم اللہ نے اس گویا کہ اس آیت کے اندر دیا ہے کہ جن کے پاس وہ علم موجود ہے۔ ہاں ان کے اجتہادی مسئلے میں اگر کوئی اختلاف پیش آ جائے تو ان کی ذات اصل میں ماخذ نہیں ہے، اس لیے کہ جناب جو ہے وہ قیاس جو ہوتا ہے وہ حکم کو ثابت کرنے والا ہوتا ہے، حکم خود سے نہیں ہوتا۔ حکم خود سے کیا آپ نے اصول میں پڑھ لیا ہے، وہ قرآن و سنت ہے، اس لیے فرما فردوا الی اللہ ورسول۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دورہ کے طالب علم کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ تو یہ آیت تقلید پر بھی، تو یہاں سے مراد اولو الامر سے مراد علماء ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنی ساری خلق کو علماء کے حوالے کیا ہے یہاں پر تربیت کی۔ اسی لیے علم کی فضیلت ہے، لیکن اس میں اصل فضیلت علم کی جو بیان کی گئی ہے وہ کسی دنیاوی علم کی نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کے علم کی بیان کی۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی سعادت اور فضل عطا فرمایا۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ 2 آیتوں سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، اور وارث کون ہوتا ہے؟ جو نام کو زندہ رکھتا ہے،
جو کام کو زندہ رکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وارث اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جس پر اعتماد ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بندے تو ہمارے بے حد و بے حساب ہیں، لیکن الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے چنتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں، ان کو چوز کرتے ہیں، چنتے ہیں، اور وہ ہمارے چنیدہ ہوتے ہیں، پھر ان کو ہم یہ قرآن کی ذمہ داری دیتے ہیں، اپنی شریعت کی ذمہ داری۔ تو آپ اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنے قد، اپنے عمر کو کبھی نہیں دیکھنا، آپ کے پاس مال ہے نہیں ہے اس کو کبھی نہیں دیکھنا، آپ کا لباس خستہ ہے یا عالی ہے اس کو نہیں دیکھنا، جو شرف اللہ باطنی طور پر آپ کو عطا فرما رہا ہے اس کو دیکھنا کہ اللہ رب العالمین نے کس شرف سے آپ کو مشرف کر دیا ہے۔ آج لوگ کسی کا اندازہ لگاتے ہیں اس کے لباس، اس کی گاڑی اور اس کے معاملات کے اعتبار سے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، نہ اخلاقاً نہ عقلاً یہ درست ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں اس میں جو دائرہ بیان کیا جاتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ نے فرما دیا کہ لا یستوی، کہ وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور جو اہل علم نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وہاں پر اللہ نے بنگلہ اور غیر بنگلہ، گاڑی اور غیر گاڑی، قیمتی زر برق کپڑے اور سادہ اور خستہ کپڑے، امیری کی زندگی، غریبی کی زندگی، اس کو اللہ نے فضیلت کا معیار نہیں بنایا۔ اللہ نے فضیلت کا معیار جو بنایا وہ علم بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، سارے فرشتوں پر جو آپ کی سبقت اور آپ کو جو افضلیت عطا فرمائی وہ کس وجہ سے تھی؟ علم کی وجہ سے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، وہ علم ہی کی وجہ سے غلبہ تھا۔ اس لیے حضور سید عالم نے فرمایا کہ میرے قریب جو سب سے زیادہ ہوں گے وہ علماء ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو شرف عطا فرمایا ہے۔ انسان ہے، حوادث زمانہ کا شکار ہو جاتا ہے، آپ کو زندگی میں اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، لیکن اس شرف کو آپ یاد رکھیں گے۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ آپ دین کے ساتھ وابستہ رہیے۔ علماء کی تاریخیں آپ کے سامنے، کائنات میں انقلاب لانے والے، خستہ اور معمولی معاملات کے باوجود لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے راج کیا وہ علماء رہے ہیں۔ آج بھی آپ ان کی قبروں اور مزارات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی تبلیغ کی، آج ان کی قبریں کیسی آباد ہیں، یعنی آج بھی لوگوں کے دلوں پر انہی کی فکر کا راج۔ لیکن جس نے دنیا کی جاہ و متاع کو بنانے کی کوشش کی آج وہ بیابان ہے۔ میں آج سے چند سال پہلے آخری بات عرض کرتا ہوں، سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں میرا جانے کا اتفاق ہوا، شرف مجھ فقیر کو حاصل ہوا لاہور۔ تو میں ایک جگہ رکا تھا، وہ جگہ انارکلی ہے۔ انارکلی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے یوں سمجھ لیجئے کہ 15 منٹ یا 20 منٹ کی سے بھی آدھے گھنٹے کی واک سمجھ لیجئے، واک کر کے اگر آپ جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں تو 10 منٹ کا راستہ، تو آپ سمجھ لیجئے کتنے دور ہے۔ وہاں پر ایک ہندوستان کے بادشاہ کی قبر ہے، قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ تھا، کیونکہ جب یہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کے نائب تھے قطب الدین ایبک، اور شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے مریدین ہیں، جنہوں نے ہندوستان پر جو ہے کہ وہ حملہ کیا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ یہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے، جو اس طرح آج بدماشی وہاں چل رہی ہے اور آج جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، جو ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، اس سے بدترین صورتحال تھی۔ اور اس وقت عرب میں بنو عباس کی خلافت تھی، اور بنو عباس ہماری موجودہ حکومتوں کے اعتبار سے بالکل عیاشی میں ختم ہو چکے تھے، نام خلافت تھا باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت کرامتی فرقہ جس کو بھوری آج آپ کہتے ہیں، فاطمی کہتے ہیں، شیعوں کا فرقہ ہے، اس نے کعبے پر حملہ کر دیا تھا اور حجر اسود نکال کے لے گئے۔ تو یہ سارا پوری دنیا میں فساد تھا۔ تو بنو عباس کے خلیفاؤں نے خط لکھا افغانستان حضرت محمود غزنوی کو۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو لیا اور پورا لشکر لے کر آپ مکہ پہنچے، اور مکہ سے 5 سال حج نہیں ہوا تھا، کرامتی فرقے کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ اسی طرح ہندوستان کے علماء نے اور نیک لوگوں نے وہاں سے پکارا، تو سلطان رحمہ اللہ ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارشیں فرمائے۔ آپ وہاں پر آئے اور اسلام کا پرچم وہاں پر لہرایا، حضرت محمود غزنوی۔ ان کے بعد شہاب الدین غوری آئے۔ شہاب الدین غوری جنہوں نے پرتھوی راج کے ساتھ لڑا اور یہ اجمیر، یہ سارا علاقہ انہوں نے فتح کیا۔ وہاں سے واپسی میں ان کی شہادت، یہاں پر آپ جہلم سے آگے تھوڑا سا نکلتے ہیں تو یہاں ایک سواہا جگہ آتی ہے، سواہا، یہ بالکل جو ہے کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ گجر خان کے بعد اس کے رائٹ میں اندر جا کر گاؤں آتا ہے، گاؤں میں ان کا مزار ہے، کیونکہ یہاں پر وہ افغانستان جاتے ہوئے انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا تھا، تو رات کو وہ یہاں پر رک گئے تھے، تو کھوکر قبیلے کے ہندوؤں نے ان کو شہید کیا تھا، اور وہ رات کو اچانک انہوں نے دھوکہ دے کے، لمبی کہانی ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر خان اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو حال میں انتقال کر گئے، انہوں نے شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بنایا ہے، اور کبھی پنجاب اس طرف جانے کا ہو تو ان کے دربار پر حاضری پیش کریں،
وہ سلطان وقت تھے اور اسلام کے مجاہد تھے، اور حضرت غریب نواز کے دست بدست گویا کہ مرید تھے۔ انہوں نے جب ہندوستان چھوڑا تھا تو قطب الدین ایبک بادشاہوں کے بعد غلاموں میں سب سے پہلا غلام بادشاہ جو بنا وہ قطب الدین ایبک تھے۔ انتہائی باعث صلاحیت، انتہائی ذہین۔ ان کے بعد سلطان التمش ہے، پھر رضیہ سلطانہ ان کی بیٹی ہے۔ یہ پورا ایک سلسلہ بادشاہوں کا چلا ہے۔ لیکن قطب الدین ایبک جو ہے، سمجھانے کے لیے جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا آخری، وہ ہندوستان کا طاقتور بادشاہ تھا، نیک اور صالح شخص تھا، طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی قبر انارکلی کے اندر ہے، جو میں بات آپ کو کر رہا تھا۔ میں داتا صاحب کے عرس میں گیا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو داتا صاحب کے عرس کبھی جاؤ تو کبھی انارکلی میں جانا، تو وہاں پر قبر ہے۔ تو جس دن داتا صاحب کا عرس تھا تو وہ میں قطب الدین ایبک کے گھر کے ساتھ، یعنی اس کی قبر کے ساتھ جو ہے وہ ایک مکان ہے، ہمارے اچھے دوست ہیں، ان کے گھر میں رکا ہوا تھا۔ میں وہاں سے امامہ وغیرہ پہن کر دربار شریف پہ حاضری کے لیے جب میں نیچے اترا تو آپ یقین کیجئے کہ ہندوستان کا اتنا بڑا بادشاہ، جس نے پورے ہندوستان پر، جس میں بنگلہ دیش بھی آتا ہے، افغانستان بھی آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے، اس ہند کا وہ طاقتور بادشاہ تھا، علامہ صاحب ایک بندہ اس کی قبر پہ کھڑا نہیں تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ انارکلی سے لے کر داتا صاحب تک اتنا رش تھا کہ چلا نہیں جا رہا تھا۔ یہ نظیریں ہمارے سامنے، جس نے قرآن و سنت کی تبلیغ کی تو اللہ نے جو وعدہ کیا نہیں پورا ہوا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے چنتے ہیں لوگوں کو جو ہماری کتاب کے وارث بنتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا اہل حق کا۔ اور موجودہ دور کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف الحاد ہے، قادیانیت ہے، مرزائیت ہے، رافضیت ہے اور دہریت ہے، ہر طرف سے، اور طاقت کے ذریعے آپ کے حکمرانوں کو خاص طور پر انہوں نے خرید لیا ہے، تو پورا نظام کلیپس کر گیا ہے۔ تو لہٰذا اچھے دنوں کے اندر کام کرنے کا مقصد اور ہے، اور فتنے کے وقت کھڑے ہو کر حضرت حر کی سنت کو نبھانے کا معاملہ اور ہے۔ اس وقت آپ کے کندھوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے قد کو نہیں دیکھنا، اپنی عمر کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ مجھے اللہ اس کے رسول نے تجویز کیا ہے، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں شریعت اور اسلام کے خلاف بغاوت کروں، یہ کبھی مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ بہت بڑے معاملے سے ہم کنار ہو رہے ہیں۔ ادارے کے پھیلاوے یا مختصر اس کو نہ دیکھیں، اپنی عمر کو نہ دیکھیں، اپنے معاملات کو نہ دیکھیں، اللہ نے جس چیز پر رکھا ہے اس کو دیکھیں۔ شیطانی وسوسہ آئے تو اس کو جھاڑ دیں، کیونکہ یہ آگے کا جو راستہ ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے راستے میں جب چلتا ہے کوئی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ خود اس کے لیے ذرائع خیر ایسے کر دیتا ہے کہ رزق کی فکر سے بھی اس کو مستغنی کر دیتا ہے، اور حالات کی فکر سے مستغنی کر دیتا ہے۔ جیسے لوگوں کے دل علماء اور مشائخ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گزرتے ہیں جناب، ان کے پاس وہ عقیدت و غلبہ آپ نہیں دیکھتے، تو علماء نہیں تو ہم میں کیا سرخ آپ کے پر ہیں، یہ قرآن کی برکت، یہ سنت کی برکت۔ لہٰذا چاہیے کہ ادارے کا ادب ہو، جہاں علم کے لیے ضروری ہے کہ جس ادارے میں آپ ہیں اس ادارے کا خیال رکھیں، اس کی توڑ پھوڑ نہ ہو، اس کی خرابی نہ ہو۔ یہ ساری علم کی برکات میں سے، علم حاصل کرنا اور ہے، اور اس کا برکت اور فیض، کہ اس فیض سے مراد اور برکت سے مراد یہ ہے کہ جو پیغام ہے اس کو آپ کا دل قبول کر رہا ہو اور آپ عمل کی راہ پر چل رہے ہو۔ وہ پھر ان ایک تو کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں، ایک ہے کتاب کا ادب، استاذ کا ادب، ادارے کا ادب، بزرگوں کا ادب، اللہ والوں کا ادب۔ یہ وہ چیز ہے جو خاص طر سپورٹ ملتی ہے کہ اس علم کے نقوش اور الفاظ کے اندر چھپا ہوا جو خزانہ ہے نا، وہ آپ کی گردان اور تکرار سے نہیں کھلتا ہے، وہ تو آپ ظاہری علم حاصل کرتے ہیں، وہ ان آداب اور ان تعظیم کے سلیقوں کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کو شادہ کرتا ہے۔ اپنے ادارے کا ادب کیجیے، اپنے اساتذہ کا ادب کیجیے، اپنے کتابوں کا ادب کیجیے، دین کے ساتھ محبت ہمیشہ رکھیے، باوضو مطالعہ کرنے کی مکمل کوشش کیجیے۔ جتنا اپنے آپ کو دین کے ساتھ حیادار، حساس بنائیں گے، اتنا اللہ رب العالمین کا عرفان، وہ چاشنی آپ پائیں گے جو شہد کو چاٹنے سے زیادہ گویا کہ مٹھاس والی۔ اپنے علاقوں میں جا کر اور طلباء کو بھی تیار کیجیے کہ جو اداروں میں آئیں اور یہاں درس نظامی کو حاصل کریں، تاکہ کل قیامت کے دن بندہ کچھ نہ بتا سکے تو یہ تو کہہ سکے یا رسول اللہ کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کے دین کے محاذ پر کھڑا رہا اور لوگوں کو آوازیں لگاتا رہا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، زندگی سب کی گزر جاتی ہے، لیکن جو علم دین کی سعادت ہے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو سلامت رکھے، آپ تمام اساتذہ کو اللہ لمبی عمر بالعافیت دے، اپنے بچوں کے ساتھ کرم فرمائے، اور آپ طلباء کو اللہ شرح صدر کی دولت عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو گناہوں کے کام سے روکنا یہ لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ علم کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے دوست میں، ایسی تنہائی، ایسی خلوت، ایسی چیزوں سے نہ لائی جائے کہ جو گناہ کے تصور کو پیدا کرتی ہو۔
اور اس کو اپنے آپ کو اسی علم اور فن کے ساتھ جوڑے رکھنا، یہ علم کی برکات ہے۔ باقی مستقبل کیا ہوگا آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ نے خود کو اپنے اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے، اب تمہارے مستقبل کی ضمانت اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے اعتماد کو برقرار رکھیں، اپنے ادارے کے ساتھ جڑے رہیں، مسلک اہل سنت فکر اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ رہیں۔ جگہ جگہ پر بھائیں بھائیں کی بولیاں بولی جا رہی ہے، لیکن واللہ سیدھا راستہ سواد اعظم جو حضور نے فرمایا کہ ید اللہ علی جماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی تائید جو ہے وہ جماعت پر ہے، اور اس وقت جماعت اور جمعیت کا تعارف جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات ہے۔ مانا کہ کوئی اس کے ساتھ چلے نہ چلے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، قرب قیامت اہل حق کم ہوتے چلے جائیں گے، باطل کے اندر اضافہ ہوگا، حرص بڑھ جائے گی، لالچ بڑھ جائے گی، لوگ اپنی شہرت کو دیکھ کر ادھر بھاگیں گے، لیکن صراط مستقیم پر چلنا کوئی نانی اماں کے گھر کا کام نہیں، قربانی دینی پڑتی ہے۔ لہٰذا سواد اعظم اور اہل حق جو راستہ اس دور میں ہے، جو سارے صحابہ، اہل بیت، سارے اولیاء کا راستہ ہے، اس کا ترجمان نام، اس کا عنوان، اس کا ترجمۃ الباب جو ہے وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت کی تعلیم کے ساتھ جڑے رہیے، اور جہاں اعلیٰ حضرت کی فکر اور ان کا عقیدہ، ان کا بیان کردہ عقیدہ جو قرآن و سنت اور سواد اعظم کی غمازی ہے، بس وہی اب حرف آخر ہے۔ خود کو بدعقیدوں کے لیکچر سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کے قریب ہونے سے خود کو روک کے رکھیے، تاکہ یہ جو نور آپ کے سینوں میں استاذوں نے منتقل کیا ہے، یہ آپ کے سینوں میں اچھی آبیاری کے ساتھ گویا کہ یہ پروان چڑھ سکے، اور اس سے آپ بھی مستفیض ہوں اور سارا عالم اسلام اس سے مستفیض ہو۔ اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو سلامت رکھے، ادارے کو اللہ برکت عطا فرمائے، اور جو میں نے کہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔